نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. میرے بھائی اور دوستو، آج کل ایک تماشا لگتا ہے مسجدوں میں. اللہ کے گھر میں جب یہ کنڈیشن ہو تو پھر ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ہمارے گھروں میں برکت کیسے آئے گی؟ ہمارے محلوں میں، ہمارے معاشرے میں برکت کیسے ہوگی جب اللہ کے گھر میں اللہ کے بندے ذلیل ہو رہے ہوں گے؟ میرے عزیزو، یہ کوئی سستا سودا نہیں ہے. اللہ کے گھر میں اللہ کے بندے کو ذلیل کرنا مہنگا سودا ہے. آج ایک مسجد میں نماز پڑھی مغرب کی، تو مغرب کے بعد ایک بیچارہ لاوارث غریب، بہت ہی مجبور، لاغر بھی تھا، مجبور بھی تھا، معذور بھی تھا، بچہ بھی اٹھایا ہوا تھا. اس نے اعلان کر دیا میں غریب ہوں، میرے ساتھ آؤں گا. میرے عزیزو، صف اول کے نمازی ایسے گھور کے دیکھ رہے تھے قتل کر دیں گے، یہاں تک کہ اس کو ایسی ایسی باتیں کی کہ شاید زندگی بھر وہ مسجد ہی نہ آئے. اب یہ اس زندگی میں ایک واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آتا ہے، یا رسول اللہ میرے ساتھ تعاون فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ یا رسول اللہ برتن ہے. فرمایا لاؤ. اس کو بیچا، کلہاڑی خریدی، پھر جاؤ اس سے لکڑیاں کاٹا کرو. کچھ حصہ گھر میں خرچ کرنے کے لیے دے دیا کہ آج کا راشن لے لو، باقی لکڑیاں کاٹو جنگل سے، خرید فروخت کرو. کھڑا ہو گیا. یہ زندگی میں ایک واقعہ ہے. باقی پوری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سائل کو خالی نہیں لوٹایا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہو گئے؟ نعوذ باللہ من. اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اما سائل فلا تنہر، نہ ڈانٹا کرو سائل کو. کہ نبی کی شان سے کوئی زیادہ بڑی شان ہے کسی کی؟ نبی کے مرتبے سے بڑا ایک مرتبہ صف اول کا نمازی کے حضور سے بڑھ گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. کیا ہو گیا ان نمازیوں کو؟ کیوں متکبر بن گئے؟ کیوں اتنا مغروریت پر آ گئے؟ غرور چڑھ گیا کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ واقعہ پوری زندگی میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی خطبہ روک دیتی ہے تاکہ غریب مسافر تھا، معذور تھا، مجبور تھا، تاکہ پورا مجمع اس کو دیکھے اور اس کے ساتھ تعاون کرے. خطبہ روکا میرے نبی نے. وہ یا مسجد میں نمازی برداشت نہیں کرتے، اپنے آپ کو نیک کہتے ہیں. صف اول کا نمازی کہتے ہیں اپنے آپ کو، پتہ نہیں کیا تکبر چڑھ گیا ان کو. میرے عزیزو، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. ایک صحابی آتا، نہیں وہ تھا بدو تھا، اور اس کو ضرورت تھی، یا رسول اللہ مجھے جلدی ہے. اپنی نماز اور خطبہ کو وہ کر دیا، ڈیلے کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر کر دیا، پہلے اس کے ساتھ تعاون کیا. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہیں. ایک روایت سنا تو آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھیں، جو بندہ سوال کرتا ہے وہ جانے اس کا کام جانے. سوال کرنا اچھی چیز نہیں ہے، پسند نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن زندگی بھر کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا. اور ہم سارا دن وہ کرتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. میرے نبی نے زندگی بھر کبھی کسی کو ترچھی آنکھ سے نہیں دیکھا، پورا چہرہ مبارک دیکھتے تھے. اور ہم اس کو مسجد میں گھورتے ہیں. گھورنے سے بھی منع کیا شریعت نے. ایسی شریعت کے ماننے والے ذلیل کرتے ہیں اللہ کے بندے کو مسجد میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی مسجد میں آ کر بھی مانگے تو اسے دے دو، وہ جانے اس کا کام جانے غلط کام کر رہے ہیں، لیکن تم دے دو. ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ سرخ گھوڑے پر سوار ہو کر ہے تو بھی اسے دے دو، سوال کرے تو. سوال کو، سائل کو خالی نہ لوٹاؤ. میرے نبی نے زندگی بھر، یہاں تک کہ ایک شخص آیا، اس نے یہاں تک پکڑ لیا، گریبان سے پکڑ لیا، انہیں دو کچھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سائل آیا مانگنے کے لیے، کچھ نہیں تھا. فرمایا بلال جاؤ فلاں سے لے کر دے دو ادھار، میں اس کو دے دوں گا. بھائی جب ندی نہیں تھا میرے نبی کے پاس، ادھار لے کر دیا ہے. اور پوری زندگی میں ایک واقعے کو مثال بنا کر ہر ایک کو شرمندہ کرتے ہو، ذلیل کرتے ہو. گالیاں دی تو مسجد میں بیٹھ کر خدا کا خوف کرو میرے عزیزو. اللہ کی رضا کے لیے دعائیں قبول نہیں ہوگی تمہاری. صف اول میں بیٹھنا، اس کا تکبر تمہیں لے ڈوبے گا. یہ عرش کے اوپر یہ نمازیں نہیں جائیں گی، نہ تمہارا ذکر، نہ اللہ کے گھر میں آنا قبول ہوگا. اس لیے میرے نبی کے، میرے عزیزو، آپ اندازہ کریں، ایک روایت سناتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود ماں کے ساتھ زنا کرنے کے وہ ہے. ماں کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ گناہ ہے سود کا. اور فرمایا بدترین سود کیا ہے؟ مسلمان کو بے ابرو ذلیل کرنا. اور مسلمان کو مسجد میں بے ابرو کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں، ہم بڑے متقی ہیں، ہم صف اول کے نمازی ہیں، ہم نیک ہیں، اور یہ بدکارے مانگنے والا. کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ اللہ کی رضا کے لیے یہ قرآن کا فیصلہ ہے. جو تم کر رہے ہو وہ فقہا کا وہ ہے کہ کوئی اگر مستحق نہیں ہے تو ٹھیک ہے اس کو نہ دو، لیکن ڈانٹو. یہ حکم اللہ کا ہے، نہ ڈانٹو، نہ تانے دو، نہ ذلیل کرو، نہ شرمندہ کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. اما سائل فلا تنہر. میرا نبی نے زندگی بھر خالی نہیں لوٹایا. میرا اللہ منع کر رہے ہیں اس کو ڈانٹو نہیں، غصہ نہیں دے سکتے، نہ دو.
ذلیل کرنا کسی نے تمہیں اختیار دے دیا بھائی؟ شرمندہ کرنا کسی نے اختیار دے دیا؟ گالی دینا کسی نے اختیار دیا؟ دھکے دینا کسی نے اختیار دے دیا تمہیں؟ یاد رکھنا، میرے ایک دوست ملٹی نیشنل کمپنی میں مینیجر ہیں، نعمان شامی صاحب ان کا نام، وہ فرماتے کہتے ہیں جس دن میں اپنے کسی اس کو ڈانٹتا ہوں یا ذلیل کرتا ہوں اسی دن میرا نقصان ہو جاتا ہے۔ ان متکبروں میں التجا کرتا ہوں خدا کے لیے، تجربہ کر کے دیکھ لیں، جس دن آپ اللہ کے بندے کو مسجد میں ذلیل کرتے ہو اس دن تمہارا کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک کمپنی کا مینیجر گھر میں سوئے ہوئے تھے، اتوار کا دن تھا، یہ کراچی کا واقعہ ہے، فقیر نے دستک دی، باہر ہے، اس کو دھکے دے کر نکال دیا غصے سے۔ چند ہی منٹ گزرے تھے، کمپنی سے چھٹی والے دن فون آ گیا آپ کو کمپنی نے نکال دیا۔ اس کی سزا ملی ہے دھکے دینے کی۔ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے بندے کو ذلیل کریں مسجد میں اور آپ کی دعا قبول ہو جائے، یا آپ کو اس کی سزا نہ ملے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، میں اللہ کی رضا کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ خدا را ایک روایت میں ہے مسند احمد بن حنبل میں، یا رسول اللہ کوئی دروازے پار کے کھڑا ہو جائے تو پھر کیا کروں؟ جائے نا؟ فرمایا کچھ نہ کچھ دے دو، بکری کا کھر کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ، خالی نہ لوٹاؤ اس کو، کچھ نہ کچھ دے دو، چاہے انار کا دانہ کیوں نہ ہو۔ تو میرے عزیزوں، میں درخواست کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی جو اللہ کے بندے کو ذلیل کرتا ہے، شرمندہ کرتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو شرمندہ کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے اور دھکے دیتا ہے، اس کی نہ نماز قبول ہوگی نہ دعا قبول ہوگی۔ آئیے آج سے توبہ کر لیجئے، نہیں دے سکتے نہ لے، مانگنا کوئی سوال کرنا اچھی بات نہیں ہے، منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دینا میرے نبی کی سنت ہے۔ وہ مانگ رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، تمہارے لیے تو میرے نبی کی سنت یہ زندگی بھر کبھی نہیں کی، زندگی بھر کبھی سائل کو خالی نہیں لوٹایا، چاہے وہ گریبان سے پکڑا یا چادر سے کھینچا، یہاں تک کہ ایک سائل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ عطا کیا، فرمایا یہاں تک ایک سائل آتی ہے، یا رسول اللہ دو کچھ، تمہارے باپ کا مال نہیں ہے، یہ میرے نبی کے ساتھ ایسے کرتے تھے، میرے نبی ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے ان کو مال دیتے تھے۔ میرے عزیزو، کئی روایتیں ہیں، میں مختصر کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، نہیں دے سکتے نہ دو، لیکن اللہ کے بندوں کو شرمندہ نہ کرو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو ذلیل نہ کرو۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہماری دعائیں قبول ہونے کی، عبادت کے قبول ہونے کی اور اللہ کا بندہ بننے کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ بننے کی توفیق، امتی